بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، فرشتے نور سے بنی ہوئی اللہ سبحانہ و تعالی کی بہت بڑی مخلوق ہے اور بہت طاقتور بھی ہے۔ ان کی شکل و صورت کیسی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ فرشتے کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالی کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ لاکھوں فرشتے اس طرح عبادت کرتے رہتے ہیں جس طرح نماز میں کھڑے رہتے ہیں، اور قیامت تک اسی طرح کھڑے کھڑے اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ اسی طرح رکوع اور سجدے میں لاکھوں تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کے ذریعے دنیا کے مختلف کام لیتے رہتے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے اور مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی یعنی اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کا بندہ اکیلا یا جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کے فرشتے بھی ان کے ارد و گرد جمع ہو جایا کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالی کی بنائی ہوئی مخلوق میں جن بھی ہیں جو ہم کو دکھائی نہیں دیتے، مگر جن ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور جہاں چاہے تھوڑی سی دیر میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے آدمیوں کو مٹی سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ جنوں میں سب سے بڑا جن شیطان ہے، اس کا نام ابلیس ہے۔ یہ پہلے آسمان میں رہتا تھا اور اللہ میاں کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانوں کے سب سے بڑے باپ کو بنایا تو فرشتوں اور ابلیس کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور انسان کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس وجہ سے تو نے سجدہ نہ کیا؟ شیطان نے کہا، میں اس سے اچھا ہوں، مجھ کو آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تو جنت سے اتر جا، تو اس قابل نہیں کہ یہاں غرور کرے، تو ذلیل ہے۔ شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جا، مہلت دی جاتی ہے۔ شیطان نے پھر کہا، مجھے تو آپ نے ملعون کیا ہے، میں بھی ان کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، ان کے آگے سے اور پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر آپ کا شکر ادا نہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل و مردود۔ جو لوگ ان میں سے تیرا کہنا مانیں گے ان سب کو اور تجھ کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اس وقت سے شیطان ہم سب کے دشمن ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت نہ کریں، دنیا میں رہ کر اچھے کام نہ کریں، نمازیں نہ پڑھیں، ماں باپ کا کہنا نہ مانیں، جھوٹ بولیں، چوری کریں، کمزوروں کو ستائیں اور پریشان کریں، کسی کی مدد نہ کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی سے جو بات اس نے کہی ہے وہ اس کو پورا کر دکھائے۔ اگر شیطان کے کہنے میں آ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی شیطان سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کریں گے، یعنی شیطان کو اور جو اس کا کہنا مانیں گے سب کو جہنم میں بھر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کا دوست اور مددگار ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے اور شیطان کے دوست ہیں ان کو وہ روشنی سے اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ ایسے لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شیطان کے بہکاوے سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔